قبر کا سفر۔ یہ کہانی ایک گناہگار شخص کی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گناہگار کا انجام دیکھتا ہے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا، بچوں سے کھیل کود کر پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی باہر لون میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھی نہ کھل پا رہی تھی۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھی، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد۔ نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لے لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نماز پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی نہ تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا تو وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنانے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھی، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگ گئے تھے۔ عورتیں دارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھی، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھی، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔
تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس فانی جہاں سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کا معائن گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑیں؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیات، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نئے کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتی۔ میری روح وہاں گناہگاروں روحوں میں شمار تھی، جس سے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا ہے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چہک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہو، جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہو، جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مکان میں دفنایا جائے گا، جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزاروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک
سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مقام ملے گا۔ آخرکار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتی ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا کہ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے بھی دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے۔ کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا۔ کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا۔ کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزاروں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھی، جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتے یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہے؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والے بن گئے؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ وہاں سب سے محبت سے کیوں نہیں رہے؟ کاش تم نے وہاں تکلیف برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں نے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، وہ منظر مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر مٹی ڈل چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کہا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا۔ یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے۔ یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔
اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نہ ڈالتا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں، رونقیں ختم ہو چکی تھی۔ یاروں سے محفلے، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کے اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے، ہزاروں کے بل آئے، تو نے ہنسی خوشی ادا کیے، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے۔ تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی جگہ تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر اور نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے، تم اگر مومن ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔ اگر تم مومن نہیں ہوں گے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرمانبردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا، پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی تھی۔ میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی، اس کھڑکی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا، میں چیختا جا رہا تھا۔ چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا بائیں سے
دھڑکی کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا درا ہے۔ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر میں میرے جسم سے آگ بجھنے لگی، میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گناہگار ہوں۔ غیبی آواز سے مجھے جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی۔ گرم ہوا پھر سے چلنے لگی، پھر سے بائیں کڑکی کھل گئی، پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرے تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جاؤ۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا، ناقابل برداشت بدبو۔ میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگا جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے، موٹے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گند بچھو تھے جن سے میری قبر بھر چکی تھی۔ باری باری ایک ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف مجھ پہنچ رہی تھی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہنم کی دنیا بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گناہگار ہیں، اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میرے ساتھ سزا دینے والا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گناہگار ہیں، اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان
انگنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھی کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتے کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا۔ اسی لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا، جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہے جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھی، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا، اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھی۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھی۔ ان کی ماپیاں اور چیخ و پکار تھی، ہم پر رحم کیا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے سوال پہ فرشتے کہنے لگے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہی، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئی۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں۔ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کا اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں میں بیٹھی ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گڑھا تھا جن میں بھی سب صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اسی لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچنے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا، انہیں ایک جگہ کھڑا کر کہ آگ کی موٹی تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا
وہ درد سے چیخ رہے تھے، ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھی۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا، ان کا جسم آگ سے جل کر بسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے اچھے کام تو کیے، پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں ہمیں چھوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سنے گا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے، جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گڑھوں میں، کچھ بڑے گڑھوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے۔ اسی لیے ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی، چاروں طرف ان کی آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے، انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا، ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں کا کیا گناہ ہے جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اب تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، انہوں کے فیصلوں کو ٹکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کے نافرمان کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دے کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا، بڑا گناہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کے نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوفزدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان عذاب دے کر خوفزدہ ہو گئے ہو، اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دے کر کانپ رہے ہو۔ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے گا، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنے آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے، ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف سے دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے ناداں انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے۔
ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو اے خدا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔